بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الصوم لی واجزی بہ. اس آیت کریمہ اور حدیث قدسی کا مفہوم مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد آخر میں بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے آخر میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی کا لغوی معنی ڈر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا عمر، تقوی کسے کہتے ہیں، ہمیں تقوی کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک مختصر اور جامع جواب دیا کہ جب آپ کسی ایسے راستے پہ جاتے ہیں جہاں پر کانٹے ہوں تو آپ کیسے جاتے ہیں اس راستے پر؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ ہم اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کپڑا کسی کانٹے سے نہ لگ جائے، تاکہ اس کے اندر سے دھاگا وغیرہ نہ کھینچے. اس طرح بالکل کپڑے سمیٹ کر اور آہستہ سے اور آرام سے ادھر ادھر دیکھ کے جاتے تاکہ کوئی کانٹا ہمیں نہ چبھ جائے نہ کپڑوں کو لگ جائے. اور وہی کانٹوں والا راستہ، جھاڑیوں والا راستہ، اس طرح سے ہم گزارتے ہیں انتہائی احتیاط اور آرام سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی معنی، یہی مطلب تقوی کا ہے. تقوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے رہیں، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو، جنات کو بطور آزمائش بھیجا ہے. یہاں پر امتحان، آزمائش ہوگا. یہاں پر انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہے، اوپر سے شیطان بھی ہے جو انسان کا واضح دشمن. اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا ہے قرآن کریم میں کہ انسان کا دشمن ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو گمراہ کروں، اس کو راہ راست سے ہٹا دوں. تو دنیا میں بد نظری سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، کسی ناجائز چیز پر قبضہ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ان سب چیزوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا، اسی کا مطلب ہے تقوی. اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور جب انسان روزے رکھتا ہے، جب انسان رمضان شریف کے مہینے میں شروع دن سے لے کر 29 یا 30 دن جب رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ والی صفت، تقوی والی صفت پیدا کر دیتا ہے اس انسان کے دل میں. اور یہ ایک، جس طرح ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک ورکشاپ کرتے ہیں، اس کا آئیڈیا لیتے ہیں کسی سے. کوئی سینئر ہمارے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ٹیچرز ہیں تو ان کو ایک سینئر ٹیچر آتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح پڑھانا ہے، اس طرح سمجھانا ہے بچوں کو. اس طرح کوئی اور دنیاوی کام میں کوئی بھی ورکشاپ ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے سینئر سے وہ کچھ سیکھ لے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان باقی 11 مہینوں کے لیے ایک ورکشاپ کے طور پر رکھا ہے. جس طرح ہم نے رمضان گزارا، اسی طریقے سے ہم باقی 11 مہینے گزاریں گے.
اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ان روزے کا جو بدلہ ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کی جو انعامات ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے انشاءاللہ نوازے گا آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اتنا انعامات، نوازشات اتنی زیادہ ہے کہ میں فرشتوں کو نہیں کہتا کہ آپ لکھ لیں، بلکہ میں اپنے شان کے مطابق اپنے بندے کو انعامات سے نوازوں گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ خود اپنے پر چھوڑا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مختصراً بیان کرتا ہوں میں آپ کو، کہ ایک آدمی کو شہد کی ضرورت پڑ گئی۔ کسی حکیم نے، کسی طبیب نے اس کو کہا کہ آپ شہد لیں تھوڑا سا۔ وہ بیچارہ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں ایک بندے کے پاس گیا کہ مجھے تھوڑا سا شہد دے، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس، کسی کے پاس شہد نہیں تھا اس وقت، یا کسی نے اس کو دیا نہیں۔ بلاخر وہ مجبور ہو گیا اور وہ بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، حاکم تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے یہی مطالبہ کیا کہ جی مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، اور جو چھوٹا سا برتن یا جو بوتل وہ ساتھ لے کے گیا تھا وہ بھی دے دیا کہ اس میں مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں۔ تو وزیر جو تھا بادشاہ کا، یا جو نوکر تھا اس وقت، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور باہر جو بندہ آیا تھا اس کا معاملہ بتایا کہ وہ شہد مانگ رہا ہے اور یہ برتن ساتھ لے آئے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا، اپنے وزیر کو، کہ اس کو بڑے برتن میں زیادہ شہد دے دو۔ تو وزیر حیران ہو گیا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ اس برتن ساتھ لایا ہے اور اس کو تھوڑا سا چاہیے، تو آپ اتنا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ آخر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، بس تھوڑا سا اس کی دوائی کام ہو جائے گا اور بس بات ختم۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ آدمی، اس نے اپنے مطابق، اپنی غربت کے مطابق، اپنی کمزوری کے مطابق ایک برتن وہ لایا ہے، لیکن میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اپنی وسعت کے مطابق، میں تو اپنی بادشاہت کے مطابق اس کو دوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے اس کو ایک بڑے برتن میں 2، 3، 4 کلو شہد دے دیا اور آدمی بڑا خوش ہوا۔ تو یہی امید، تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سخی بادشاہ ہے، وہ تو بہت ہی غنی ہے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھیں گے کہ ہم، اگرچہ ہمارے روزوں میں کمی ہوگی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، بہت غنی بادشاہ ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے اچھے طریقے سے اور بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہمیں دے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں ہمیں خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، خصوصی اوقات میں، خاص طور پر افطاری کی وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ افطاری کی وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس افطاری کی وقت کی دعاؤں میں، سحری کی وقت جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5، 6 منٹ، 10 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت ہو سکے، 4 رکعت ہو سکے، ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور افطاری کی وقت دعائیں مانگیں، اور ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو، ہمیں بھی اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔